اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں جس صحابی رسول کی سوانح حیات لے کر ان کی زندگی کے حالات کو لے کر حاضر خدمت ہوں، وہ ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری اور خزرجی ہیں۔ بار بار آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ آپ کی زندگی کے واقعات کو اگر آپ سنیں گے تو ان کی شخصیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ مدینہ کے ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی، یعنی پہلے جو مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ان کا بھی ایک نمایاں نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے خود یہ مدینہ سے مکہ آ گئے اور مکہ جا کر مشرف باسلام ہوئے، مسلمان ہوئے۔ بیعت عقبہ جسے سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے، یعنی 70 آدمی مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے تھے مسلمان ہونے کے لیے۔ انہی میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا بھی ایک نمایاں نام ہے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بڑی بہادری کے جوہر حضرت کعب نے دکھائے، کیونکہ اس جنگ میں مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنایا تھا، کسی طرح ان کو ختم کرنا ہے، اور یہ افواہ پھیل گئی اور یہ غلط خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس خبر کو سن کر صحابہ ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت ٹوٹ گئی، پریشان تھے کہ آخر نبی کو کیا ہو گیا، مشرکوں نے ان کو کیا کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کی نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو مسلمانوں سے انہوں نے کہا، خوش ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے۔ پھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر بن کے کھڑے ہو گئے، یعنی مشرکوں کی جانب سے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پہ لیتے تھے۔ اس طرح اس جنگ میں حضرت کعب بن مالک کو 17 بڑے بڑے زخم لگے۔ ایک میخ جسم میں چبھتا ہے، ایک تلوار کا مار پڑتا ہے، کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ 17 بڑے بڑے زخم انہوں نے نبی کی حفاظت کی خاطر اپنے سینے پر، اپنے جسم پر تیر و تلوار کے زخم کھائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح میدان جنگ میں اپنے کردار ادا کیا، اسی طرح شعر و شاعری کے میدان میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اسلام کی دفاع کے لیے انہوں نے اشعار کہے، نبی کی شان میں، نبی کی تعریف میں انہوں نے بڑی نعتیں لکھی، بڑے اشعار کہے۔ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے ان کا بھی ایک نمایاں نام ہے، جیسے حسان بن ثابت کا ایک نام ہے، عبداللہ بن رواحہ کا ایک نام ہے رضی اللہ عنہم۔ انہی میں سے حضرت کعب بن مالک بھی ایک بہت بڑے دربار رسول کے شاعر ہیں۔ جس واقعے نے کعب بن مالک کو اسلامی تاریخ میں وہ درجہ و مقام عطا کیا، ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل بن گئی، ایک نمونہ بن گئی، اور قیامت تک کے لیے وہ واقعہ نمونہ بن گیا۔ کون سا واقعہ؟ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کا واقعہ۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ تبوک نکل رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، ادھر پھل پک گئے، فصل تیار کھڑی ہے، کھجور اگر نہیں کاٹیں گے تو خراب ہو جائیں گے، اور ادھر جنگ کا اعلان ہو گیا، کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف فصل تیار کھڑی ہے، پک گئی ہے، اور دوسری طرف جنگ کا اعلان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ میں جانے کا ہی مجھے پکا ارادہ تھا، لیکن سوچا کہ اطمینان سے آرام سے نکلیں گے۔ میں دیکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ کو نکلنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرا من یہ کہتا تھا تمہاری سواری تو بہت تیز رفتار ہے، تم بہت جلد آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ اسی کو تسویف کہتے، یعنی بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ نیکی کے معاملے میں یہ مزاج نیکی کے سلسلے میں اچھا نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے۔ بعد میں نہیں، نیکی فوراً کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل بھی گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے من نے کہا ابھی تو نکلے ہیں اللہ کے نبی، میں بہت جلد نکل جاؤں گا۔ بالآخر ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، اور کعب نہیں نکلے۔ وقت ایسا تھا کہ ہر مسلمان کو جنگ میں نکلنا ضروری تھا، گویا کہ اس وقت جہاد میں نکلنا، جنگوں میں نکلنا فرض عین تھا۔ کعب کے ساتھ دو اور صحابہ، صادق الایمان صحابہ، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ دونوں صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، گویا کہ 3 صحابہ ہیں۔ کچھ منافقین بھی پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، ان کے نفاق نے ان کو جنگ میں جانے نہیں دیا، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹے تو آپ کا معمول تھا نا، جیسے ہی جنگوں سے سفر سے لوٹتے تو سیدھے گھر نہیں جاتے، پہلے مسجد کو جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو ویسے ہی ہوا، اللہ کے نبی تبوک سے واپس لوٹ کے مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، ادھر سے منافقین کی قطار آ گئی، لین سے منافقین جھوٹے بہانے لے کر آ گئے۔ وہ کام تھا اللہ کے نبی، وہ بہانہ تھا، جھوٹے جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ظاہر کو دیکھ کے ان کے عذر کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا، ان کو معاف کر دیا۔ روز قیامت ہی وہ اپنا حساب دیں گے، اور قیامت کے دن ہی وہ اپنا انجام دیکھیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھ سے بھی لوگوں نے کہا تم بھی کوئی بہانہ پیش کر کے بچ جاؤ نا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے دل میں بھی شیطانی وسوسہ آ گیا، لیکن میں اس پر غالب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں سچ ہی کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا، انجام چاہے جو بھی ہو جائے، فیصلہ چاہے جو بھی سنائے اللہ کے نبی، میں جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا۔ کوئی عذر نہیں تھا، سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی مجبوری نہیں تھی، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا سوائے سستی کے، اسی لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں، میری کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اور 2 صحابہ بھی آ گئے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی غلطی ہو گئی ہم دونوں سے، سستی ہو گئی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ پیارے نبی نے 3 صحابہ سے کہا کہ جب تک تمہارے سلسلے میں اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جائے میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ اب سزا کے طور پر پیارے نبی نے مدینہ کے سارے صحابہ سے کہہ دیا یہ 3 صحابہ سے کوئی بات نہیں کرنا، کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی لین دین نہیں، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ منافقین دیکھیے جھوٹ بول کے بچ گئے،
اور مومن صحابہ سچ بول کے پھنس گئے۔ سچ بولنے سے کیسی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا نا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہاں، اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر آزمائشوں کے بعد ہمیشہ انجام مومنوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور جھوٹے لوگ وقتی طور پر کامیاب ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ 40 دن اسی حال میں گزر گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں، ذاقت الارض بما رحبت، زمین اتنی کشادہ ہو کر بھی میرے لیے ٹائٹ ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ میں مسجد جاتا، میں مارکیٹ جاتا، میں بازار جاتا، کوئی بات کرتا نہیں، کوئی ملاقات کرتا نہیں، نہ سلام کرتا، میں سلام کرتا تو نہ کوئی جواب دیتا، کچھ نہیں۔ 40 دن ایسے ہی گزر گئے، سوائے بیویوں کے کوئی بات نہیں کرتا۔ 40 دن کے بعد دوسرا حکم آسمان سے آیا، پیارے نبی نے فرمایا اب بیویاں بھی بات نہیں کریں گی۔ اکیلے ہو گئے، تنے تنہا ہو گئے، یہ تینوں صحابہ تنے تنہا ہو گئے، اکیلے ہو گئے۔ اس امتحان میں ایک اور بڑا امتحان آ گیا ان کے لیے۔ اس امتحان کے دوران بھی ایک امتحان آیا، وہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت کعب کہتے ہیں، میرا مسلمانوں سے جو بائیکاٹ چل رہا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، اسی دوران میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا، غسان کا بادشاہ قاصد کو خط دے کر بھیجا میرے پاس۔ وہ قاصد آیا، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا یہاں کعب بن مالک کون ہے؟ لوگوں نے مجھے دیکھا تو اشارہ کیا فلاں صاحب ہیں۔ وہ قاصد سیدھے میرے پاس آیا، یہ خط لا کے دیا، ایک چٹھی لا کر دیا، کہا کہ غسان کے حکمران بادشاہ نے آپ کو یہ خط دیا ہے، یہ لیٹر دیا ہے۔ کھول کر دیکھا کیا پیغام ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، بادشاہ لکھا ہے، پتہ چلا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، تم جیسے شریف آدمی، تم جیسے سردار قسم کے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک، لہٰذا آپ ہمارے پاس چلے آئیے، غسان آ جائیے، ہم آپ کی بڑی قدر کریں گے، بڑی عزت کریں گے۔ ایک طرف بائیکاٹ ہے اور دوسری طرف لالچ دلایا جا رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو اسی قاصد کے سامنے پرزے پرزے کر کے پھاڑ کے آگ میں جلا دیا اور کہا جا کے بادشاہ سے کہنا اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ سبحان اللہ، 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد آسمان سے ان کی توبہ والی آیتیں نازل ہوئی، ان کی شہادت میں، ان کی تعریف میں آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیتیں نازل ہو گئی، پھر رہتی دنیا تک ان تینوں کو صادقین کا ٹائٹل دیا گیا۔ صادقین کے معنی سچے لوگ، صادقین کا ٹائٹل، یہ لقب نواز کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ ان تینوں صحابہ کے نقش قدم پر تم بھی چلو۔ یہ تین صادق الایمان صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کو نمونہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون؟ انہی تینوں کی طرف اشارہ ہے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ۔ کعب بن مالک، بہرحال کتنا بڑا انعام دیا گیا، قیامت تک ان کی تعریف میں قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی۔ تو حضرات، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔
منافقین جھوٹ بول کر دنیا کی سزا سے تو بچ گئے، لیکن آخرت میں ان کی سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مگر مومن جو ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، دو چہرے والا آدمی نہیں بننا ہے، آگے ایک چہرہ پیچھے ایک چہرہ، ایسا نہیں بننا چاہیے۔ کامیابی ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور سچے لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔